أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 221. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے حتیٰ یؤمننا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَأَمَةٌ اور البتہ لونڈی مؤمنۃ مومنہ خیر بہتر ہے من مشرکۃ آزاد مشرکہ عورت سے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ اور نہ تم نکاح کرواؤ مشرکین کے ساتھ حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ اور البتہ غلام مومن مومن خیر بہتر ہے من مشرک مشرک سے آزاد مشرک سے وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ آزاد مشرک تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں یدعون جو بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف. واللہ اور اللہ تعالی یدعو بلاتا ہے الی الجنت جنت کی طرف والمغفرت اور بخشش کی طرف بِإِذْنِهِ اپنے اذن اپنے حکم کے ساتھ وَيُبَيِّنُ اور وہ بیان کرتا ہے آیاتہ اپنی نشانیاں للناس لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں. دہرالیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنن وہ ایمان لے آئیں. وَلَأَمَةٌ اور البتہ لونڈی مومنۃ مومنہ خیر بہتر ہے من مشرکۃ آزاد مشرکہ عورت سے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اور اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے. وَلَا تُنكِحُوا اور نہ تم نکاح کرواؤ المشرکین مشرکوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئے. وَلَعَبْدٌ اور البتہ غلام مومن خیر بہتر ہے من مشرک آزاد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اور اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں یدعون جو بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف. واللہ اور اللہ تعالی
یدعو بلاتا ہے الالجنتی جنت کی طرف والمغفرتی اور بخشش کی طرف بإذنہ اپنے حکم کے ساتھ ویبین اور وہ کھول کے بیان کرتا ہے آیاتہ اپنی نشانیاں للناسی لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے حَتَّى يُؤْمِنَّا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں وَلَا أَمَةٌ اور البتہ لونڈی اما کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے نا جنگ تو دشمن سے جو عورتیں قبضے میں کی جاتی ہیں ان عورتوں کو وقت کا جو امیر ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیتا ہے ان عورتوں کو آما کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آما اور عبد ایسے ہی جنگ میں جو حاصل ہوں لوگ مرد غلام انہیں عبد کہتے ہیں یہاں پہ پہلا سوال تو یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اسلام نے غلاموں کو مطلب حقوق کی تو بات کی ہے اسلام نے غلام بنانا اس کو حرام کیوں نہیں قرار دیا حالانکہ وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے وہ بھی تو ہماری طرح خواہشات رکھنے والے ہیں تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم غلام بناؤ کبھی بھی اسلام نے کہا نہیں کہا کہتے ہیں دیکھیں جی اسلام جو ہے غلاموں کے متعلق باتیں تو کرتا ہے کہتے ہیں بڑا عدل و انصاف والا دین ہے لیکن پھر بھی اس میں لوگوں کو غلام بنایا پھر غلاموں کے جو ہے حقوق پہ بات کرتا ہے اسلام یہ کیوں نہیں کہتا کہ بھئی غلام رکھنا ہی حرام ہے کوئی غلام رکھ ہی نہیں سکتا یہ تو کہتا ہے کہ آزاد کرو لیکن یہ کیوں نہیں کہتا کہ کوئی غلام رکھ ہی نہیں سکتا تو دراصل یہ سوال کرنے والے کی لا علمی کم علمی ہو سکتی ہے اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم کسی آزاد بندے کو پکڑ کے غلام بنا لو بلکہ یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے اگر کوئی کسی آزاد کو پکڑ کے غلام بنا لے پھر مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے دشمنوں سے اور ان سے کچھ قیدی آ جاتے ہیں کچھ قیدی آ جاتے ہیں اب ان قیدیوں کا کیا کیا جائے ان قیدیوں کا کیا کیا جائے یہ بھی اسلام نے نہیں کہا کہ تم ضرور ان کو غلام بناؤ اسلام میں آپشن موجود ہے پہلا آپشن تو یہ ہے کہ آپ نے جو ان کے بندے پکڑے ہیں قید کیے ہیں یا ان کی خواتین کو قید کیا ہے جنگ میں اب اپنے قیدیوں کا ان کے ساتھ تبادلہ کر لیں ایسے آپ کر سکتے ہیں اپنے قیدی جو آپ نے قیدی کیے ہیں ان کو دے دیں اور اپنے جو بھائی آپ کے وہاں پہ قید ہیں ان کو چھڑوا لیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی وہاں پہ قید نہیں دوسرا آپشن بھی موجود ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ان کے بندے پکڑ دی خواتین پکڑ دی اب آپ ان سے فدیہ لے لیں آپ ان سے بدر کے قیدیوں کے لیے یہی کیا گیا تھا نا کتنے قیدی پکڑے تھے مسلمانوں نے 70 قیدی کتنے قیدی پکڑے تھے 70 اب ان کا کیا کیا گیا مسجد نبی کے ساتھ باندھ دیا گیا مسجد نبی میں ان کو قید کر دیا گیا باندھ دیا گیا اب نبی علیہ السلام نے ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا تھا فدیہ لے کر فدیہ لے کر چھوڑ دیا آزاد کر دیا یہ بھی آپشن موجود ہے اگر ان کے پاس قیدی بھی نہیں تبادلہ بھی نہیں ہوتا اور وہ فدیہ دینے پر بھی راضی نہیں
اب تیسرا کام کیا کریں گے؟ اگر آپ کی خواتین کو چھوڑتے ہیں، ظاہری بات ہے مرد تو کے جنگ میں قتل ہو چکے ہیں، خواتین کیا کریں گی؟ وہ گھر گھر میں جائیں گی، پھیلیں گی اور بہت زیادہ جو ہے وہ گناہ اور بے حیائی کو فروغ دیں گی اور معاشرے میں بہت سارے جرائم جو ہیں وہ جنم دیں گے۔ ہاں خواتین نہیں بھی، اگر کچھ مرد ہیں ان کو آپ قیدی بنا لیتے ہیں، اگر آپ ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں آگے ہم مرے ہوئے تھے اور کیا مرنا ہے، وہ اور زیادہ جرم کریں گے اور آپ کے لیے فساد کا باعث بنیں گے۔ اس لیے اب تیسرا آپشن کیا ہے کہ ان کو قیدی بنا لیا جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے صرف قیدی بنا لیا اوپر ظلم اور جو مرضی، نہیں، بلکہ اس کے آگے اسلام نے حقوق بھی رکھے ہیں کہ قیدی کو، غلام کو بھی آپ بلا وجہ مار نہیں سکتے، زیادتی نہیں کر سکتے، تنگ نہیں کر سکتے۔ اس کے حقوق جب کبھی پھر ذکر ہوگا ان کا تو وہاں پہ بیان کریں گے۔ بہرحال یہاں پہ مسئلہ ہے نکاح کا، فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ کوئی مسلمان کسی مشرکہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، پکی بات ہے، بولے نہیں بھائی، پکی بات ہے۔ کوئی مسلمان کسی مشرکہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں، سارے نہیں بولے، نہیں کر سکتا ہے، نہیں۔ اچھا، تو کینیڈا جاتے ہیں نیشنلٹی لینے کے لیے، اس میں بھی کرتے ہیں نکاح کا، امریکہ میں بھی جاتے ہیں یا فرانس میں، یونان میں چلے جاتے ہیں، انگلینڈ میں، جہاں بھی، تو سنا ہے کوئی نیشنلٹی لینے کے لیے نکاح شکا کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور کرتے بھی کن سے ہیں؟ وہ کیا نام ہے، گوریوں سے نکاح کرتے ہیں جو مشرکہ ہوتی ہیں۔ ان نکاحوں میں بہت ساری قباحتیں ہیں، وہ یاد رہے حرام ہے۔ پہلی قباحت تو یہ ہے کہ اکثر جو لوگ نکاح کرتے ہیں ان سے کرتے ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بالکل مشرک، کیا ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ حرام ہے۔ اب حرام کے اوپر ایک اور حرام کا کام، دوسرا حرام کا کام، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جب ہم پوچھتے ہیں جی فلاں آپ نے نکاح کر لیا، جی کر لیا، وہاں کے رہنے والی آپ سے عمر میں اتنی بڑی تھی، ایسے بھی ویسے بھی، کیوں کیا؟ بولتے ہیں جی مقصد کوئی نہیں، بس 10-15 دن تک چھوڑ دوں گا، میں نے تو صرف وہ گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے یہ نکاح کیا ہے، یا نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے نکاح کیا ہے۔ بھائی اگر کوئی متع کرے پیسے کے بدلے میں وہ بھی حرام ہے، اگر کوئی باہر کے ملک جا کے اس نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ میں بعد میں چھوڑ دوں گا، میرا مقصد صرف کاغذات بنوانا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ ایک تو کاغذات بنوانے کے لیے صرف نکاح، بعد میں چھوڑ دیا، یہ بھی حرام۔ دوسرا مشرکہ عورت سے نکاح، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اگرچہ لونڈی مومنہ ہو، خیر، وہ لونڈی جو قیدی ہے، جو لونڈی ہے وہ بہتر ہے من مشرکۃ، آزاد مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں آزاد عورت کتنی ہی پیاری اور کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، تم نے مشرک آزاد عورت سے نکاح نہیں کرنا، معاہدہ مومنہ غلام بھی ہو تو اس سے نکاح کر لینا ہے۔ مجھے بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں، لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی اس کی بھی کچھ وضاحت باقی ہے۔ مشرک ہے دو طرح کے، ایک وہ ہے جو کلمہ گو مشرک ہے، ایک وہ ہے جو کلمہ
بھی نہیں پڑھتے ویسے ہی مشرک ہیں، ان کی بھی تقسیم کی جائے گی۔ کلمہ کو مشرک مطلب کلمہ تو پڑھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے پیغمبر کا پڑھے، چاہے وہ حضرت موسیٰ کا پڑھے یا حضرت عیسیٰ کا پڑھے علیہ السلام، کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ ان مشرکین عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ آپ سمجھ آئی کہ نہیں؟ آسان کر دو، آپ پہل جاتے ہیں نا، اگر کوئی عیسائی اہل کتاب، کوئی عیسائی مشرکہ ہو، کوئی یہودی مشرکہ ہو، اس سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ سنا ہے ہمارے کسی صاحب کا، وزیر اعظم صاحب نے بھی کیا تھا، بہرحال ان کا معاملہ ہے، جائز ہے لیکن بہتر، جائز ہے لیکن بہتر نہیں۔ کن سے نکاح؟ اہل کتاب سے۔ کن سے؟ اہل کتاب سے۔ اہل کتاب کون ہے؟ حالانکہ ان میں بھی یہ مشرک ہی ہے نا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، تو مشرک ہی ہے نا، بولے نہیں؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی مشرک ہی ہے نا، لیکن ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ماتحتی میں ہے۔ جائز تب ہے جب آپ کو پتا ہے کہ ہم بہت جلد ان کو اپنا دین منوا لیں گے، اسلام میں داخل کر لیں گے، پھر جائز ہے۔ کاغذات لینے کے لیے نہیں، اسٹیٹی لینے کے لیے، گرین کارڈ لینے کے لیے نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے نکاح کرنا ہے۔ اگرچہ کوئی یہودی مل رہی ہے، کوئی عیسائی مل رہی ہے، اہل کتاب تو ہے نا، ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز تو ہے، لیکن بہتر یہی ہے۔ آپ واحد ڈھونڈے، مسلمان ڈھونڈے۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی کتنے ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، کتنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کے بندوں میں بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں اوپر بھی داتا ہے، زمین پہ بھی داتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ بھی غیب جانتا ہے، باقی ولی بھی غیب جانتے ہیں۔ اس بات کے، اس جملے کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، اگرچہ مسلمان بھی ہے، عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہم بہت جلد ان کو اپنے دین میں داخل کر لیں گے، تو یہ پرست بنا لیں گے۔ اگر آپ کو خطرہ ہے نا کہ نہیں وہ سخت ہے، جو مرضی کر لیں، اپنے دین کو نہیں چھوڑنے والے، پھر ان عورتوں سے بھی نکاح کرنا درست، ان عورتوں سے بھی شادی کرنا درست۔ کئی سارے ایسے واقعات ہیں، ایک نہیں بے شمار۔ اب پاکستان کے لوگ گئے ہیں باہر، کیا ہے جی، باہر جا کے کسی عیسائی سے شادی کر لی، کسی یہودی سے شادی کر لی، اب تو 2-4 بچے ہوئے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئی، اب یہ بندہ فوت ہو گیا، بچے کس کے پاس رہیں گے؟ بولے نہیں، ماں کے پاس۔ ماں کیا ہے؟ یا یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ اب یہ بچے ہیں کس کے؟ مسلمان کے۔ ہے کیا؟ مسلمان کے بچے ہیں، لیکن بچے خود کیا ہیں؟ یا یہودی ہے یا عیسائی۔ ہو گیا نا بیڑا گرک، کھچڑی بات ہو گئی نا تباہی۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے نا تو پھر فل احتیاط کرنی ہے، پھر ایسی عورتوں سے بھی شادی کی گنجائش نہیں۔ ہاں، جو ہمارے دین کے متعلق نہیں رویہ رکھتی ہیں، پتہ ہے کہ ہم شادی کریں گے، ہمارے ماتحت بہت جلد اسلام قبول کر لیں گے، یہ تو صورت نظر آتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن اگر خطرہ ہو کہ نہیں بڑے ضدی ہیں، 1 2 3 4 بچے ہو جائیں، بندہ فوت ہو جائے، بچے تو پھر عورت کے پاس رہیں گے، اسی کی تربیت میں یہودی بن گئی ہیں، عیسائی، مسلمان کے بچے یہودی عیسائی بن رہے ہیں، تو دنیا میں بھی بیڑا گرک اور آخرت میں بھی بیڑا گرک ہو گیا۔ لہذا ایسی عورتوں سے بھی پرہیز کیا جائے گا، اجتناب کیا جائے گا، ایسی عورتوں سے بھی شادی کی جا سکتی۔ کیوں جی؟ مسئلے کی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگلا مسئلہ پڑھیں، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، آگے تھا تنکیحو۔ تنکیحو کا معنی ہے
ना तुम निकाह करो, ना तुम निकाह करो, बोलो ना तुम निकाह करो। लेकिन यहाँ पे क्या है? करवाओ। बोले नहीं, करवाओ। तुनकी हूँ क्या मतलब है? करवाओ। किसका निकाह? औरतों का निकाह। इससे ये बात मालूम हुई मर्द अपनी शादी खुद कर सकता है, औरत अपनी शादी कर सकती है। मियाँ बीवी राजी करेगा काजी, तो क्या करेगा काजी? आजकल बड़ी वो खबर चली, कोई वो ज़हरा दुआ ज़हरा वो कराची से भागी और पता नहीं कहाँ कोई पंजाब में आ गई, बड़ा शोर मचा हुआ है। वो भी कहती है जी मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा? अब नहीं कुछ भी होने वाला, ये गलत है कानून, ये कुरान के खिलाफ है। औरत अपनी मर्जी से अपना निकाह कर सकती नहीं। अगर कर सकती होती तो अल्लाह कहते कि ला तनकीहू, ला तनकीहना, ला तनकीहना, तुम औरतों ना निकाह करो, नहीं बल्कि ला तुनकीहू, करवाना किसने है? मर्दों ने। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ला निकाह इल्ला बिवली, लोगों वली के बगैर कोई भी निकाह नहीं है। और एक और हदीस में है मन नकाहत बिगैर इज़्न वलीहा, जो औरत अपने वली के इजाजत के बगैर निकाह करे फनिकाहुहा बातिल, फनिकाहुहा बातिल, फनिकाहुहा बातिल, फरमाया ऐसा निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है, ऐसा निकाह है ही नहीं है। तो लिहाजा ये मियाँ बीवी राजी वाला कानून दुरुस्त नहीं है, बल्कि औरत का निकाह तभी होगा जब उसका वली राजी होगा। लेकिन यहाँ पे ये बात भी याद रहे, औरत भी राजी हो और वली भी राजी हो। हमारे जो ये बड़े दीनी तबका बनता फिरता उसमें सिर्फ वली राजी होता है, औरत से पूछते नहीं है, हमें निकाह कर देते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। औरत से भी पूछा जाए वो भी राजी हो और उसका वली भी राजी हो, तब ये निकाह है। अदालत का निकाह नहीं। हाँ एक सूरत बन सकती है, ये पिछले दिनों हमारे पास भी एक केस आया था, गालिबन ये कोई गुजरात के कुछ लोग थे। वो मामला यूं था कि औरत उसकी उम्र निकले जा रही थी, उम्र निकलती जा रही थी और वालिदैन निकाह पे राजी नहीं हो रहे थे, बल्कि वो एक जुल्म पे अड़े हुए थे। जुल्म क्या था कि एक शख्स था जिसकी उम्र कोई 60 साल से भी ज्यादा है, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी बड़ी थी, माल बड़ा था, दौलत बड़ी थी। तो वो वहां पे निकाह जो है वो जुल्मन करवाना चाह रहे थे और कोई सूरत नहीं निकल रही थी। सारे इसी पे जोर डाल रहे थे कि वहां पे निकाह करना है कर लो, वरना और कहीं निकाह हो सकता। और इस बात को भी तकरीबन 3-4 साल गुजर चुके थे और कहीं निकाह करते ही नहीं थे, सिर्फ इस बात पे अड़े हुए थे। अब मामला क्या है, वली जुल्म पे अड़ गए हैं। अब इस सूरत में इस औरत का जो वली है, अगर भाई नहीं है, कोई चचा नहीं है वली, तो फिर ठीक है, इस सूरत में वो अदालत से रुजू कर सकती है और जो काजी है वो वली बनेगा और वो निकाह करवाएगा। वरना हमारे यहाँ जो यहाँ पे बाग के शादियाँ और सारा कुछ जो भी होता है आपके सामने है, ये निकाह नहीं है। अल्लाह अकबर। तो फरमाया कि ना तुम निकाह वला तुनकीहू, और ना तुम बोले नहीं, ना तुम निकाह करवाओ अल मुशरिकीना, मुशरिकीन मर्दों से, हत्ता युमिनु, यहाँ तक कि वो ईमान ले आए, वला अब्दुन, और अलबत्ता गुलाम, मोमिनुन, मोमिन खैरुन, बेहतर है मिन मुशरिकीन, आजाद मुशरिक से। वलो आजबकुम, अगरचे आजाद मुशरिक तुम्हें कितना ही अच्छा क्यों ना लगे। दूसरी तरफ गुलाम मोमिन हो तो तुम गुलाम मोमिन के साथ निकाह करवा देना, आजाद मुशरिक से निकाह नहीं। यहाँ पे ये बात नोट कर लें कि मुसलमान मर्द अहले किताब की औरत से शादी कर सकता है, लेकिन मुसलमान औरत
کسی مشرک سے شادی، وہ چاہے مشرک مسلمان، یعنی یہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ مشرک چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ اہل کتاب میں سے ہی کیوں نہ ہو مشرک، جو مرد ہے اس کے ساتھ کسی معاہدہ کا، کسی مومنہ کا نکاح ہو سکتا پکی بات ہے یہ۔ جب بھی کوئی رشتہ دیکھیں، خصوصاً یہ خبردار کر رہے ہیں ہم والدین کو اور بھائیوں کو جو اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، فیملی کو دیکھتے ہیں، لیکن دین نہیں دیکھتے، عقیدہ نہیں دیکھتے، خبردار، اللہ نے آپ کو توحید کی دولت عطا فرمائی ہے، آپ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہیں، آپ کو دنیاوی مال نہیں دیکھنا، بلکہ آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ عقیدہ دیکھنا ہے، دین دیکھنا ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے تنکح المرأة بأربع، عورت کا نکاح، عورت کا جو نکاح کیا جاتا ہے وہ کتنی وجہ سے؟ 4 چیزیں دیکھ کے۔ کتنی چیزیں دیکھ کے؟ 4 چیزیں دیکھ کے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بحسبها وجمالها ومالها ودینها، سب سے پہلے تو دیکھا جاتا ہے اس کا حسب نسب، کون سا خاندان ہے، کون سی برادری ہے، کون سی قوم ہے، ایک چیز۔ دوسرے نمبر پہ کیا دیکھا جاتا ہے؟ وہ مالہا، بھئی کرتے کیا ہے، مال کتنا ہے، کتنے کو پیسے ملیں گے۔ تیسرا وہ جمالہا، پھر دیکھتے ہیں کہ دکھنے میں کیسے ہیں، حسن ہے یا نہیں ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ دین دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، ان 4 میں سے مومنوں نے جو مین چیز دیکھنی ہے وہ کیا ہے؟ دین۔ کیا دیکھنا ہے؟ دین دیکھنا ہے۔ ہمارے پاس اکثر لوگ شکوہ کرتے ہوئے آتے ہیں، کیا ہوا کہ نکاح کیا تھا، کچھ نہیں ہے جناب، ہماری بیٹی ہے تو دیندار ترجمہ پڑھی ہوئی، دین پڑھی ہوئی، لیکن وہاں پہ یہ شرک بھی کر رہی ہے، بدعات بھی کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں بھی دیکھا کیا تھا؟ لڑکا ٹھیک تھا، امریکہ میں تھا، فلاں میں تھا، فلاں میں تھا، اس کی کاروبار اچھا تھا، بزنس اچھا تھا، بس یہ دیکھ کے کر لیا۔ ہم نے کہا یہ دیکھ کے کر لیا، اب ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ اب ہم سے کیا پوچھنے کے لیے آئے ہیں؟ اب تو جو آپ نے دیکھا تھا وہی کچھ آپ کو مل رہا ہے جو گویا تھا۔ تو لہٰذا جب بھی نکاح کرنا ہے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ دین دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو مشرک ہوتے ہیں نا، ان سے نکاح کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ یہ وہ بلاتے ہیں آگ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں جنت کی طرف، والمغفرت و بخشش کی طرف، باذنہ اپنے حکم کے ساتھ، ویبین آیات الناس، کو بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں کھول کے لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولا تنکحوا المشرکات، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا امۃ مؤمنۃ، اور البتہ لونڈی مومنہ خیر، بہتر ہے من مشرکۃ، مشرک آزاد عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ تم نکاح کرواؤ مشرکین مردوں سے، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا عبد مومن، اور البتہ غلام مومن خیر، بہتر ہے من مشرک، آزاد مشرک سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ کیوں ان سے نکاح نہیں کرنا؟ کیونکہ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یدعون الی النار، جو بلاتے ہیں آپ کی طرف۔ ساری بات ہے، انہوں نے اپنا عقیدہ پھیلانا ہے، اپنا گند پھیلانا ہے، شرک پھیلانا ہے، تو شرک سیدھی سیدھی آپ کی دعوت ہے، جبکہ موحدین کی کیا دعوت ہے؟ ان کی توحید کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس طرف بلاتے ہیں؟ اللہ یدعو الی الجنہ، اللہ بلاتے ہیں جنت کی طرف، والمغفرۃ باذنہ، اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں اپنے حکم کے ساتھ، ویبین، اور وہ کھول کے بیان کرتا ہے آیات، اپنی نشانیاں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت